हमें पता है कि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से एक्चुअल स्पेस में अभी ये मुमकिन नहीं, लेकिन डिजिटल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और आज आपकी पसंदीदा शख्सियत कैफे काम की मेहमान है। ये उनकी बड़ाई है कि उन्होंने इतनी मसरूफियत के बावजूद जो है हमें वक्त दिया। आप उनको देख रहे हैं और तारुफ की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम इशरत साहिबा, कैसी हैं आप? और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सपोर्ट दिया कैफे काम को। वालेकुम अस्सलाम रक्षंदा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने देखने और सुनने वालों से बात कर सकूंगी। जी, और ये हमारे लिए ट्रीट है कि हम आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पीटीवी का जिक्र जो है वो आपके जिक्र के बगैर नामुमकिन है। आपको जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और आपको हुकूमती सतह पर एक्नॉलेज किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि आप आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में रहती हैं और जो नए आने वाले हैं उनको बताया जाता है कि भाई इशरत फातिमा के क्लिप्स देखो। मैं आपके मेडन नेम से मैंने अभी आपको मुखातिब किया है। इस तरह न्यूज पढ़ते थे, इतनी सनसनी खेजी की जरूरत नहीं, कोई कंपोज्ड रहना भी कोई चीज है। फिर टीवी एक विजुअल मीडियम है और अपनी अपीयरेंस के साथ इतनी ग्रेसफुली और उसमें जो खूबसूरती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है अब नजर नहीं आता। और भाई हम लोग तो अपने ही कपड़ों में जाते थे, अब तो सुना है कि हर चीज के लिए डिजाइनर, और एंड में क्रेडिट्स में आता है ना कि घड़ी उसने दी थी और ये दिया था। और जब में होती तो पता नहीं आपका लॉन्ग किसने स्पॉन्सर किया होता और कानों की बालियां भी किसी के चल रहा होता। तो कैसा लगता है आपको, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें कि वो क्या अहद था जो आपका था, दिलों में तो आप अभी भी हैं, और अब क्या हो रहा है, कभी सोचा? बस रक्षंदा, एक चीज है कि वो कहते हैं ना कि तब्दीली जो है वो हमेशा अच्छी लगती है। और वो सबा की तगय्युर को है जमाने में, बस वही वाली बात है। बाकी जो हम जिस वक्त काम करते थे, आप और हम, तो उस वक्त काम को ज्यादा फौकियत दी जाती थी और ये काम हम लोग घरों से सीख कर नहीं गए थे। आपको पता है अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर सीख कर बच्चे जो है वो इन इदारों में जा सकें। लेकिन हमारे लिए एकेडमी हमारे असातिज़ा थे, हमारे वालिदैन थे और वो लोग थे जिनके साथ हमने काम किया। मुझे याद है आप डीएमटी में आई थी डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब भी हुआ करते थे। तो मुस्तनसर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो न्यूज़ रीडर्स खासतौर पर जिनकी बात करूंगी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो मेरे लिए एक थे और हैं। उस वक्त जो है तरजीह जो है वो सिर्फ काम को दी जाती थी। मुझे याद है कि अगर हम थोड़ा सा भी ओवर मेकअप कर लेते थे या ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी पहन लेते थे या ड्रेसिंग हमारी ऐसी होती थी, मुझे आज भी याद है कि अगर हम सी थ्रू स्लीव्स पहन लेते थे तो हमें स्क्रीन पे जाने नहीं दिया जाता था जब तक दुपट्टा हम खोलकर अपने शानों पर ना फैला लें। ठीक नहीं, हमारे माशरे सर पर लेना तो खैर एक कोई वो नहीं थी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, इसलिए जो चाहे वो ले सकता था, जो ना चाहे वो ना ले। लेकिन ये जरूर था कि आप दुपट्टे को उस तरह से लें जिस तरह से उसका हक है। और जाहिर है हमारा माशरा ऐसा है कि लोग इसको पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं। आज मेकअप जो है वो उसी तरह से मेकअप, ड्रेसिंग और पढ़ना उसी तरह तेज हो गया जैसे बच्चे आजकल म्यूजिक सुनते हैं। हमारा म्यूजिक जो है वो बच्चों को बस नींद लाने के लिए ही काफी होता है। लेकिन आज भी मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे रक्षंदा ऐसे हैं जो हमारे दौर के म्यूजिक को पसंद करते हैं और हमारे काम को पसंद करते हैं, सराहते हैं। और मैं समझती हूँ कि काम जो है वो याद रहता है जो दिल से किया जाए। तो बस ये बात। ये तो आपने बड़ी इंकिसारी से काम लिया। सिर्फ एक तस्सीर में कर लो कि कोई बात नहीं, फिर ये ना कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ दी लेजेंड, वो और जब वो चले गए थे तो पीटीवी ने एडवर्टाइज किया था कि भाई उस वक्त के कुछ उनको नौजवान चाहिए थे। तो उस हवाले से फिर मेरा हुआ था। और आपकी बात सही है, घरों से कोई सीख के नहीं आता था। जाहिर है मेंटोरिंग हमें अपने असातिज़ा, वालिदैन या घर के माहौल से मिली, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड कोई ट्रेनिंग नहीं थी और कोई इदारा भी नहीं था। लेकिन देखिए हम लोगों के ऑडिशंस बहुत होते थे, है ना, और पे जो काम पकड़ होती थी। और अब तो मैं जितना हिल रही हूँ इतना जमाने में नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल अलाउड नहीं था। और करंट अफेयर्स में तो जो थोड़ा बहुत डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन में मेकअप होता था वो भी नहीं होता था। आपकी बात सही कि कोई बहुत ज्यादा ज्वेलरी और मेकअप वो ईद की ट्रांसमिशन या
پی ٹی وی کی سالگرہ ہے, تو اس طرح کے مواقع کے لیے نا وہ کہتے تھے کہ ریزرو رکھو ابھی جو ہے تھوڑا سادہ, اور یہ کہا جاتا تھا, خود ہی سمجھ آ جاتی تھی ماحول کو دیکھ کے. لیکن آپ کی بات ایک رخشندہ ایک ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں سیلف سینسر, مطلب بالکل آپ کو بالکل تو کہ ہمیں خود احساس ہوتا تھا کہ آج کیا دن ہے, ہمیں اس دن کی مناسبت سے کیسا لباس پہننا ہے. محرم کے دن ہے تو ہمیں لاؤڈ کلرز نہیں پہننے, ہمیں اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو بہت زیادہ لاؤڈ نہیں رکھنا, اور اگر خوشی کا دن ہے تو ہمیں مطلب اسمائل دینا ہے. اور ایک اچھی شخصیت کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہا نہ لگائے, وہ اسمائل کرے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جو کہ لیجنڈس ہیں, جو کہ ہسٹری کا حصہ بن چکے ہیں, کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ آن اسکرین ہی نہیں, وہ عام لوگوں میں بھی جب بیٹھے ہوتے تھے تو واقعی وہ بہت متاثر کن تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں جو نئے جو لوگ ہیں جو اب یوٹیوب کے ذریعے دنیا سے اور پی ٹی وی نے کیا کیا گولڈن میموری سے آگاہی حاصل کرتے ہیں, میں ان کو ایک بات بتاؤں جو کہ ہر چیز آپ کو گوگل سے نہیں ملے گی, وہ یہ کہ دیکھیں خبر نامہ جو ہے نا اس وقت کا کرنٹ افیئرس, وہ اتنا زیادہ مسالے دار نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہم بہت سارے پرائیویٹ چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ نپاتلا لہجہ اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اس میں الفاظ ہوتے تھے, اور وہ نیوز کاسٹرز آ کے اس کو پڑھتے تھے. تو ایسے ماحول میں نیوز کے ذریعے اپنی توجہ مبذول کرانا یقیناً بہت ہی بڑا کارنامہ تھا. عشرت آفرین صاحبہ وہ جو کہتے ہیں نا مہاورتن کہ وہ آئی اس نے دیکھا فتح کر لیا, مجھے تو یہ پتا ہے, مجھے تو ہر طرف جو ہے نا میں دیکھتی تھی کہ اتنے آپ کے فینس تھے, مطلب وہ جس طرح کی شہرت ہے اتنے سنجیدہ شعبے سے. اور پھر میں نے آپ کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کہیں کہیں بہت زیادہ آپ انٹرویوز وغیرہ نہیں دیتی تھی, لیکن ایک دو میں نے سنا اس میں یہی تھا کہ آپ نے کتنی ہمت اور محنت سے جو ہے نا اپنا کریئر بنایا. اور وہ جو ویلیو سسٹم جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کہتا نہیں تھا لیکن خود ہی خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ہم گھر سے نکلیں, اور وہ جو جنریشن ہے آپ کی اور پھر میری بھی, ہمارے اوپر شاید ہم نے خود ہی ذمہ داری لے لی تھی کہ اگر ہم نے اپنے رکھ رکھاؤ سے کوئی اچھا امپریشن نہیں دیا تو بہت ساری لڑکیوں خواتین کو کبھی بھی گھر سے باہر نکلنے کا موقع. ایک بات اور, ابھی ہم بات کر رہے تھے رخشندہ پڑھنے کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, تو اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو لغت سے دوستی ہم لوگوں کی رہی وہ بہت ضروری تھی. نہ صرف اردو سے بلکہ انگلش کی جو ڈکشنری ہے وہ بھی ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی دوست ہوا کرتی تھی. اور میں آج بھی بات کرتی ہوں کہ آج بچوں کو لفظوں پر کنٹرول کا سلیقہ تھوڑا سا کم ہے, اور بہت زیادہ پینک میں رہتے ہیں, اور لفظوں کو قابو میں رکھنا کہ لفظ آپ کے منہ سے آپ کی مرضی سے نکلیں. میں شمون سے ایک دن بات کری تھی ان کے پروگرام میں, تو میں نے کہا آج کل مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے منہ سے لفظ بس گرتے پڑتے دوڑتے بھاگتے بس نکل رہے ہوتے ہیں, جبکہ لفظ کو آپ اپنے منہ کے اندر ایک شیپ دیں, ایک شکل دیں, اس کے بعد اس کو آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے. اور یہی لفظوں کی خوبصورتی ہے, اور یہی میرا خیال ہے کہ گفتگو کا حق ادا کرنا ہے. بالکل جی, آپ نے تو حق ادا کیا, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر یہ لگے گا کہ کوئی نئی نسل اور پرانی نسل کے درمیان کمپیریزنز ہو رہے ہیں اور کرٹیسزم ہو رہا ہے, ایسا نہیں, لیکن صرف آبزرویشنز ہیں جو شیئر کر رہے ہیں. کہ جب میں اس حوالے سے جو پروگرام میں اس چینل کے تھرو بناتی ہوں, اس کو ایڈٹ کرتی ہوں, تو کچھ نئے بچے بھی آتے ہیں, ان کو بھی دکھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میڈم یہ آپ پی ٹی وی کا کوئی پروگرام کر رہی ہیں. میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں وہ آپ بہت سنبھل کے آہستہ آہستہ بول رہی ہوں, میڈم یہ ویڈیو وائرل تو نہیں ہوگی. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے چینل کے ساتھ لگا دوں گی کہ میں جتنے پروگرامز کروں گی انشاءاللہ وہ نان وائرل ہی رہیں گے, وہ آرکائیول ہوں گے, اور میں کیا کر سکتی ہوں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا مجھے فیڈ بیک ملا, تو میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ آپ اس دکھ کو اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتی ہیں. اچھا عشرت فاطمہ, میں نے دیکھا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنی انٹری دی, اور آپ کی بہت پذیرائی ہوئی, اور اب بہت خوبصورت اس میں جو ہے نا جسے کہتے ہیں سوچ کو جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہیں, جو کہ میں ٹویٹر پہ بہت کم دیکھتی ہوں. پلیز ٹویٹر مائنڈ نہ کریں, مجھے ایسا لگا کہ اس میں سنجیدہ باتیں گہری باتیں کم ہوتی ہیں, زیادہ تر کسی کا مذاق اڑا دیا یا کوئی بہت ہی مسالہ دار سی بات کہتی. تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ ٹویٹر پہ بھی جو ہے مجھے بالکل کوئی سوشل میڈیا کی نو ہاؤ نہ تھی اور نہ ہے,
اور میری کچھ دوست ہیں, بلکہ ایک بچی ہے جویریہ, اس کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ, ان سے میری ملاقات ہوئی اسی طرح کے انٹرویو میں. اس نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی کہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. تو میرے بچوں نے بھی مجھے اس میں کافی ہیلپ کیا اور میں نے پھر اس کو جوائن کیا ٹویٹر کو. اور لیکن واقعی میں نے بھی دیکھا کہ اس میں جس طرح دنیا میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہر مزاج کے لوگ ہیں, لیکن سنجیدگی کا جو پہلو ہے یا عنصر ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا خال نظر آتا ہے. لیکن بہرحال ہم اچھی بات کر کے لوگوں کو اس طرف لا تو سکتے ہیں. اور ٹویٹر کو اگر ہم اس لیے استعمال کریں بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں یا کسی کے بات کے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کسی کی بات کے معنی نکالنے میں بہت آگے ہیں. تو اگر کسی کی بات کو ہم اسی طرح سے لیں جس طرح وہ کہنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. تو ٹویٹر بہت اچھا ایک مجھے لگا کہ یہ ایک سورس ہے اپنی بات پہنچانے کا اور ایک دوسرے کے جو ساتھ خیالات ہیں ان کو شیئر کرنے کا. بہت خوب. اچھا, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع کروں گی, مجھے پتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا آپ کی کمٹمنٹس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں, بہت ساری نئی خواتین, نوجوان لڑکیاں, خواتین یا انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں اور نیوز کاسٹر بھی بننا چاہتی ہیں, نیوز اینکر بھی بننا چاہتی ہیں, اور وہ جو اب فی زمانہ جو کچھ بھی چل رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کو آبزرو بھی کرتی ہیں, اس کو اڈاپٹ بھی کرتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک سینئر پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے کہا جائے کہ آپ ان کو کچھ ایڈوائس دیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ رخشندہ, میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں تو اس کا ضرور صلہ ملتا ہے. اور محنت جو ہے وہ اس میں سب سے, میں آج بھی کسی سے پوچھتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جو میں اپنے منہ سے لفظ نکالتی ہوں دیکھنے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ میں یقیناً صحیح کہہ رہی ہوں, تو اس لیے مجھے غلط نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ایک امانت ہے. اور دوسرے پوچھتے ہوئے نہ جھجکیں, اور جو میں ہے نا, میں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, بس میں نہ پیدا ہونے دوں. مشکل بات ہے لیکن ضروری ہے. اگر آپ نے بھی عشرت ثاقب کی طرح جو ہے نا اپنا نام روشن کرنا ہے. اچھا, بالکل جاتے جاتے یہ ریکویسٹ ہے, سوال نہیں ہے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا شعر, کوئی ایسی نصیحت, کوئی ایسا پیغام جو آپ کیفے کام کے پلیٹ فارم سے سب کو دینا چاہیں؟ شعر تو میں ہمیشہ بلکہ زیادہ تر ایک ہی پڑھتی ہوں کہ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا, پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کی انگلی ضرور پکڑ لیں, کیونکہ جب کسی کو آپ آگے لے کر چلیں گے, کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ میاں آپ کے راستوں کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان کر دے گا اور دور کر دے گا. خوبصورت بات کی. عشرت فاطمہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. میں دعا کروں گی کہ ہم آپ کو مزید دیکھیں, کئی فورمز پہ دیکھیں. آپ ایک بہت زبردست مینٹور ہیں, بہت سو کو انسپائر کیا, بہت سو کو انسپائر کریں گی. مور پاور ٹو یور ورک. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.